کر اس مسجد کو منظم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں. حج آپ کے عقائد میں داخل تھا. حج کی غرض و غایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمانی تھی. لیکن صلح حدیبیہ کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ حج سے روک دیا گیا. یہ علامتیں ہیں نا. اب تاریخی اسلام پر نظر ڈالیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبرن روکا گیا ہو. ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو. نماز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں. نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا. حج سے نہیں روکا گیا. مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے نہیں روکا گیا. اذان دینے سے نہیں روکا گیا. یہاں تک کہ شیعہ اذان میں تو علی صفی اللہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداشت کیا ہے. اذان کہنے سے نہیں روکا. یہ ساری باتیں 84 میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کے اوپر نافذ ہوئی ہیں. بعد آ جاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی. کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے. ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک احمدی یہ کہے محمد رسول اللہ. یہ تمام باتیں احمدیت کے حق میں یکجا ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو وہ جو آخری کفن کیل ٹھوکنے والا تھا، کافن کہتے ہیں تابوت کو، وہ ضیاء صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا. اس کے اندر کیا تھا؟ 72 فرقے. سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ ہم الگ. ہم جو مرضی اختلاف کر لیں، ہمیں غیر مسلم نہ کہنا، ہماری نمازیں نہ روکنا، ہمارے کلمے نہ روکنا، ہماری طرز عبادت پر اعتراض نہ کرنا. ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں. ایک ہی گن تھا جسے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ جب 72 ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا؟ 72 کے ایک. اور ان کا فیصلہ کیا ہے؟ 72. تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف پہلی منظم بغاوت ہے عالم اسلام کی. کبھی اس سے پہلے عالم اسلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت میں ملوث نہیں ہوا. اتفاق ایک فرقے کے بعض عقیدوں کو باغیانہ عقیدہ سمجھا گیا، مگر اتفاق اجماع، یہاں وہ اجماع آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی توڑ کوئی حل اور نہیں ہے. تمام فرقوں نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی تمام فرقے جو چاہیں عقیدے رکھتے پھریں، وہ اسلام کے 72 کے تھیلے میں داخل ہیں. یہ تو بحث تھی کہ باہر کون ہوگا اور اندر کون ہوگا. ٹھیک، مگر جلسے کی وجہ سے آپ درست فرما رہے ہیں. آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا جناب پاکستان میں. اس کا جواب میں دراصل پہلے دے چکا ہوں. جب میں نے 72 والی حدیث بتائی اور بتایا کہ ایک 73ویں جماعت ہوگی جو ان سے ممتاز ہو جائے گی جناب، اس کا قطعی ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان، اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر. درست ہے کہ نہیں؟ یہ درست ہے، لیکن اس میں روایت یہ ملتی ہے کہ 72 فرقے جو ہوں گے، ایکچولی 12 بڑے فرقے ہیں جن کی اقسام 6 ایچ ہیں، اور یہ 72 بنتے ہیں. وہ یہود کے تعلق میں ہے، اسلام کے تعلق میں نہیں ہے. اسلام کے متعلق ہے. یہود کے تعلق میں میری بات سنیں، میں تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہوں. وہ ان کا جو نام ہے 72 فرقوں کا ذکر، وہ تاریخ بائبل میں آپ کو ملتا ہے جناب علی کہ وہ 12 فرقے 6 میں بٹ گئے تھے. اور 12 6 72 بنے تھے جناب علی. لیکن جو نام رکھا گیا ہے اس کا ترجمہ 70 بنتا ہے، 72 نہیں بنتا. لیکن یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ میری امت میں پہلے 12 بنیں گے اور پھر 12 ضرب 6 72 بنیں گے. آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے
کہ امت 72 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس میں داخل ہونے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. نہیں جناب. مگر میری بات سن لیجیے تسلی سے، میں آپ کی سب باتوں کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں شروع اختلاف کے آغاز ہی سے جب بھی کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا ہے دوسرے فرقوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں اور اس فرقے نے دوسرے فرقوں کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے. جی. مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا ہو اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا. یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں جناب روایات کی ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ 72 فرقے ہوں گے تو کون سا فرقہ اس پہ قائم ہوگا، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ انہی میں سے 72 ہی میں سے نہیں. یہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی. میری گزارش سن لیں جناب علی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بڑا سختی سے منع فرمایا گیا ہے. میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے. میں روایت بیان کر چکا ہوں. یہ مسلمہ روایت شیعہ رسالوں میں بھی ہے، کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی. وہابی جو فرقہ جن کا آغاز امام عبد الوہاب سے ہوا انہوں نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ جماعت، فرقہ نہیں اس کو فرمایا، اس کو جماعت فرمایا. جماعت اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، میں جس حال پر ہوں اور میرے غلام میرے ساتھی جس حال پر ہیں وہ جماعت اس حال پر پائی جائے گی، اس کو پہچان لینا. اور اس کے ساتھ مزید اضافہ ہے، جیسا کہ امام ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث کے مجموعے میں واضح کیا ہے کہ اور وہ جماعت اکثریت میں ہوگی، اور تم اکثریت کی طرف رجوع کرنا. یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اس حدیث میں اشارہ اس کے برعکس ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی وہ تشریح جو خود آپ کے اپنے مضمون کے مخالف ہو، یہ کسی صورت میں چاہے کتنے بڑا امام کا نام ہو قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. 72 فرقوں میں ساری امت. اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی. نہیں، اس کے بعد کا لفظ بعد میں ہے. یہ آپ کو نہیں پڑھتے، حدیث دوبارہ پڑھ لیجئے. 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. پھر تکونو جو جماعت ہے اس کے متعلق فرمایا وہ یہ 73ویں ہوگی. 73 کا لفظ بولا ہے. 73ویں جماعت اچانک اکثریت میں کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس بات کو مان بھی لیا جائے تو وہ 73ویں جماعت جامع طور پر اتنی اکثریت میں ہوگی. درست نہیں یہ بات، اس لیے کہ آپ کا استنباط بغیر بنیاد کے ہے. میں نے جو ایک منٹ ٹھہریے، آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں. آپ کو عادت نہیں ہے کہ طلبہ آپ سے بات کریں اور آپ کی بات کو رد کریں کسی دلیل سے. اس لیے وہی رویہ آپ مجھ سے اختیار فرما رہے ہیں. نہیں، آپ نے سوال فرما لیا، حوصلہ کریں. جس طرح طالب علم جب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ انٹرپٹ نہ کرے بار بار اور جواب سن لے. اس لیے میرا جواب سن لیں، پھر اطمینان کرانا تو اللہ کا کام ہے. فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ساری امت کے 72 میں بٹنے کا نقشہ ہے. سواد اعظم جس کو کہتے ہیں وہ ساری امت ہی ہوئی، اور کیا ہوا؟ اور وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. پھر 73ویں جماعت ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اچانک اکثریت میں کیسے ہو جائے گی؟ کون اس جماعت کو پیدا کرے گا؟ 72 کے متعلق دوسری حدیث آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے مشابہ ہوں گے. تو واپس مسیح کے زمانے میں جائیں، وہ امت موسوی جو 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی وہ اچانک تو اقلیت نہیں بنی. ایک لمبے دور تک حضرت مسیح کو ماننے والوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، اور 300 سال کے عرصے میں پھر وہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ حضرت مسیح کو ماننے والے اکثریت میں ہو گئے اور آپ کے مخالفین اقلیت رہ گئے. تو
تو یہی سلسلہ یہاں جاری ہونا تھا اگر یہ مسیح سچا ہے.